زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب پاک اور ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان گنت صفتیں بیان کی۔ انہی میں ایک صفت بیان فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ۔ آسان تفسیری معنی اس کا یہ ہے کہ میرا حبیب ایمان والوں کو پاک فرماتا ہے۔ ظاہر کی پاکیزگی بھی حضور عطا فرماتے ہیں اور اندر کی پاکیزگی بھی حضور عطا فرماتے ہیں۔ سیدھا سا مسئلہ ہے کہ بندہ بے وضو یا بے غسلہ ہو، اس نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو پانی بھی پاک چاہیے جو اس کو پاک کرے۔ تو حضور ساری کائنات کے ایمان والوں کو پاک کرتے ہیں اور کفر والوں کو بھی پاک کرتے ہیں کہ کفر دور کر کے ایمان کا نور دلوں میں داخل فرماتے ہیں۔ تو سرور عالم علیہ السلام کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے لیے پہلا حصہ چند باتیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی پاکیزگی کی۔ عام دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ بچی پیدا ہونا تو اس کے سر کے بال رحم مادر کی رطوبت کی وجہ سے آپس میں گڑ مڑ ہوتے ہیں۔ میرے کریم کی ولادت ہوئی تو سر انور کے بال سنورے ہوئے اور مبارک سر اقدس میں کنگھا کیا ہوا اور درمیان میں مانگ نکلی ہوئی۔ بچہ بچی پیدا ہو تو اس کے وجود پر رحم مادر کی رطوبت، خون کے دھبے، پانی کے اثرات اور ناگوار قسم کی سمیل ہوتی ہے۔ کریم کی جلوہ گری ہوئی تو جسم انور صاف، شفاف، خوشبودار، معطر اور معمر تھا۔ تیسری بات جماہی آتی ہے نا جی، اس کو پنجابی میں واسی کہتے ہیں اور گجر خان بولی میں کیا کہتے ہوں گے؟ واسی کہتے ہیں۔ اس کے دو اسباب ہوتے ہیں، سستی، اور سستی کے پیچھے دوسرا سبب ہوتا ہے شیطان۔ تو گویا یہ جماہی کا ایک سبب شیطانی اثر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ غافل کرتا ہے، سست کرتا ہے عبادت کے معاملے میں، ریاضت کے معاملے میں۔ میرے آقا علیہ السلام سمیت رب کے کل نبیوں کو کبھی جماہی نہیں ہے۔ کیا شان ہے، کبھی جماہی نہیں۔ نمبر 4، مرد اگر آپ پر سوتے ہوئے غسل فرض ہو جاتا ہے جسے احترام کہتے ہیں، اس کے بھی دو سبب ہوتے ہیں، ایک طبی پرابلم، دوسرا شیطانی اثر۔ میڈیکلی طور پر کبھی ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ یوں سوتے میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطانی خیالات بندے پر وارد ہوتے ہیں، خواب کی دنیا میں کہاں سے کہاں اسے پہنچایا جاتا ہے، نتیجتاً یہ کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لطف لیجئے گا اس جملے کا بھی، میرے آقا و مولا علیہ السلام کی ذات اقدس سمیت رب کے کل نبی ہمیشہ اس سے پاک رہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حبیب آئے ہی پاک فرمانے کے لیے۔ پانچویں بات، بچیاں چھوٹی عمر میں جب شعور نہیں ہوتا وہ بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ حضرت مخدومہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام جتنی مدت بھی میرے گھر کرم کیا ہے کہ حضور کے دودھ مبارک پینے کی
مبارک عمر ان کے گھر میں گزری ہے، فرماتی ہیں ایک دن بھی حضور کے بستر پر یہ معاملہ نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پاکیزگیاں ہیں ہمارے آقا کی صلاح۔ اس سے آگے ایک قدم بڑھیے گا، مکھی، یہ بڑی چنچل طبیعت کی چیز ہے مکھی جو ہے، اور یہ بڑے بڑے بندوں کو پزل کر دیتی ہے اور طبیعت کو مزملل کر دیتی ہے، بے قرار کر دیتی ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، اس کے ناک پر مکھی بیٹھی، اڑاتا ہے پھر آ گئی، اڑاتا ہے پھر آ گئی، غصہ چڑھ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ بادشاہ تو پھر کسی کو بھی سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن یہاں بیچارے کو ڈبل غصہ تھا کہ بادشاہ بھی ہوں، اڑاتا بھی ہوں، پھر آ جاتی ہے، پکڑ بھی نہیں سکتا، تو غصے کے اسباب دولے ہو گئے۔ اتنے میں سید السادات کریم ابن کریم حضور پر نور سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے، پورا غصے میں لال پیلا ہے بادشاہ وقت، اور حضرت کریم ابن کریم امام جعفر پاک کو دیکھ کر کہنے لگا، اے رسول پاک کے لخت جگر، یہ رب نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ دیکھا اس کے وجود پر اختلاف ہو گیا، یہ مکھی رب تعالیٰ نے کیوں بنائی؟ تو حضرت امام جعفر کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکھی مغروروں کا غرور توڑنے کے لیے انسان رب کا ہو جائے نا، پھر ہر شے اس کی ہوتی ہے۔ چار عناصر کا مرکب و مجموعہ ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا، اور چاروں پر غور کیا جائے تو ہلاک کرنے والی چیزیں۔ آگ ختم کر دیتی ہے، پانی سیلاب آئے، علاقوں کے علاقے تباہ، اور ہوا طوفان آئے، طوفان تو دیکھیں جیسے ابھی وہ سونامی کا سنا، پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے جی؟ ہوا، ہوا یعنی طوفان آئے، اور چوتھی چیز ہے مٹی۔ تو مٹی کو آپ دیکھ لیں، زندہ بندے کو مٹی میں دبا دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سانس ختم۔ تو چاروں چیزیں ہلاکت والی ہیں، مار دینے والی ہیں، لیکن جب چار چیزوں سے بنا انسان بنانے والے کا ہو جائے، گجر خان والو یہ تصوف کا نکتہ بتا رہا ہوں، محفوظ کرنا، چاروں چیزیں مارتی ہیں، لیکن چار چیزوں سے بنا انسان جب بنانے والے کا ہو جائے تو پھر یہ چاروں چیزیں اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہیں۔ اور ہم اس مضمون پر چلے تو پھر تو بہت وقت گزر جائے گا، اور ابھی ہم صرف وَيُزَكِّيهِمْ کہ حضور کی ذات پاک پاک فرمانے والے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی مکرم شفیع عالم علیہ السلام کے وجود اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ چلیں یہ تو آپ ماشاءاللہ بول دیئے، لیکن اب اگلا جملہ سننا، جان عالم علیہ السلام کے لباس مبارک پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ لباس شریف پر بھی کیوں نہیں بیٹھتی یہ مکھی؟ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو نقل کیا۔ کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سید السادات سرکار سیدنا امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن فرمایا، اب ذرا غور سے سننا اس بات کو، امام زین العابدین کریم نے فرمایا امام باقر کریم سے اپنے لخت جگر سے، فرمایا ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو وہاں مکھیاں آتی ہیں کبھی، تو پیشاب وغیرہ پر بھی وہ بیٹھتی ہیں اور اڑ کر کپڑوں پہ بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ تو امام زین العابدین پاک نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ایک علیحدہ سوٹ بنوا لوں جو صرف رب کی عبادت کے وقت پہنا کروں، وہ سوٹ واش روم میں نہ پہنوں،
کسی اور جگہ پہ نہ پہنوں. جب نماز کا وقت آئے، سجدوں کا وقت آئے، مناجات کا وقت آئے، تو اس وقت وہ لباس پہن کر میں رب کے دربار میں حاضر ہوں. مجھے کہا کہ میرے بھائیوں بزرگوں، جن ذاتوں کا ظاہری پاکیزگی کا اہتمام اتنا شاندار ہے، ان کا اندر کتنا اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز جناب میں یوں عرض کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اب آپ نے غور کیا ہے کہ سید سجاد نے کیا فرمایا؟ اگر غور کیا تو اب جملے کا دوبارہ لطف لو. نہ حضور کے جسم پاک پر کبھی مکھی بیٹھی، نہ حضور کے لباس اطہر پر کبھی مکھی بیٹھی. ایک چھوٹا سا آپ یوں کہہ لیجئے کہ سکیچ بنائیے. مکہ شریف میں ولادت ہوئی، بنو سعد میں ایک وقت گزرا، طائف تشریف لے گئے، مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے. اس سے بھی پہلے حضور ملک شام تشریف لے گئے، تبوک میں جلوہ گر ہوئے، ٹھیک ہے، بدر میں رونق افروز ہوئے، حنین میں طلعت ہوئی. جہاں بھی کریم تشریف لے گئے ہیں، کسی بھی علاقے، شہر، پنڈ، گھوٹ کی کوئی مکھی بھی ماشاءاللہ سرکار کے جسم انور پہ نہیں بیٹھے. چاہے سرکار ہوں اور ساتھ صدیق اکبر، عتیق و اطہر، عاشق اکبر، جو امیر المومنین بھی ہیں، امام الواصلین بھی ہیں، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین بھی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ اکیلے غار ثور، اور چاہے وہ آخری حج کے موقع پر کم و بیش حضور کے 1.25 لاکھ مریدوں کا مجمع ہو، کہیں بھی کوئی مکھی حضور کے وجود پر نہیں بیٹھی. یہ مکھی کو کون سمجھا پڑھا دیتا ہے کہ 1.25 لاکھ بھی جو ایک ذات اتنی ہے کہ جنہیں وجود کے نہیں بہنا. پتا چلا جب شان حبیب کی بات ہو تو رب مکھیوں کو بھی تمیز عطا کر دیتا ہے. اس وجود کے قریب نہ جانا. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ حبیب آیا ہی پاک فرمانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ہم تو غور نہیں کرتے. بندہ صرف اپنے آپ میں غور کر لے تو رب کو پہچان جائے. غور نہیں کرتے. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بڑے کمزور ہو گئے ہیں، لیکن تھے نہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ سرائکی کا ایک مصرع سمجھ پائیں گے کہ نہیں. حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ آواز فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ نفس پلید پلید چکیتا، نفس پلید پلید چکیتا، اسا ازلو پلید کے ناس سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، اچھا حیدری، یا علی، غوثیہ، نفس پلید پلید چکیتا، اسا ازلو پلید کے ناس سے، خاص سے خاص سے. خواجہ صاحب رحمت کا مصرع ہے، وہ کہتے ہیں اس نفس نے مجھے ناپاک کر دیا. یہ نفس ہی ہے جو تکبر پہ ابھارتا ہے، ریاکاری پہ ابھارتا ہے. یہ نفس ہے جو غیبت و چغلی کراتا ہے. یہ نفس ہے کہ جو اندر کینہ، حسد، بغض اور اناج کی ٹرالیاں بار بار کے کچرا ڈالتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نفس پلید پلید چکیتا، اسا ازلو پلید کے ناس سے. میں کوئی شروع سے پلید تو نہیں ہوئی، یہ نفس کی پلیدیوں نے پلید کر دیا. نفس پلید
پلیت چکیتا اسا ازلو پلیت تے ناسے ہاسے خاصے. اس کا مطلب ہے ہم تو بڑے اچھے ہوتے تھے. ہاسے خاصے ہم تو بڑے اچھے ہوتے تھے. عرض یہ ہے کہ کاش ہم اپنے آپ کو سمجھیں. اب ہم صبح اٹھتے ہیں, ناشتہ ماشتہ کیا, فکر معاش میں لگے, اور دیگر جو کاروبار نہیں بھی کرتے فارغ بھی ہیں, ان کو بھی کوئی کام نہیں. کوئی تاش کے اڈے پر, کوئی بلیئر پر, اور کچھ نہیں ہے تو موبائل زندہ باد. گانے ہیں, فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, گیمیں ہیں, وقت یوں گزر رہا ہے. پھر نیند نے اپنی آغوش میں لیا اور واپس آ کے بستر پہ لیٹ گئے. اے حضرت انسان, تیرا مقام یہ نہیں ہے. حضرت رومی علیہ رحمت, جلال الدین رومی روحانی طبیب ہے, روحانی طبیب ہے. حضرت رومی پاک نے ایک رمز سمجھائی ہے. آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک رمز سمجھائی حضرت رومی پاک علیہ رحمت نے. وہ کہتے ہیں کہ شیر سے لے کر بکری تک اور کوے سے لے کر شاہین تک جملہ جانور اور جملہ پرندے دیکھ لو, وہ چاہے کوئی گوشت کھاتا ہے, چاہے کوئی چارہ کھاتا ہے پٹھے, اور چاہے کوئی چوگ چنتا ہے, جتنے بھی ہیں وہ سارے جب کھائیں گے نا تو منہ زمین کی طرف لے جائیں گے. غور کیا آپ نے اس بات پہ؟ غور کیا؟ چاہے شیر کیوں نہ, جس کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں, اس نے وہ چیر پھاڑ کے جانور کو گوشت کھانا ہے تو منہ, اور اس کا بچہ کچا لومڑی کھانے آ جائے, کوا بھی نیچے منہ مارے گا, اور شاہین کتنا بھی اڑ کیوں نہ رہا ہو, شکار اچکنے کے لیے منہ نیچے لے جائے گا. رومی پاک فرماتے ہیں ایک تو ہے, ایک تو ہے, تو نے پانی پینا ہے تو تجھے منہ نیچے نہیں کرنا, ایچے رکھ سے روٹی آ گئی ہے, سارا سیدھا ہو, توڑ لقمے یہاں ڈال, تجھے منہ یوں نہیں مارنا. تو رومی پاک فرماتے ہیں تینوں اجے بھی رمز کی سمجھ نہیں آئی کہ رب تجھے یہ بتلا رہا ہے کہ سارے کھانے کے لیے منہ نیچے کرتے ہیں, سب نیچے جھکاتے ہیں, اور میں نے تو تیرے لیے روٹی کے لیے بھی تجھے سر نہیں جھکانے دیا, تیرا سر میں نے صرف اپنے آگے جھکانے کے لیے. اپنے مقام سے آگاہی ہے, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا آپ سمجھنا. اس لیے صوفیاء عارفین نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رب کو پہچان لیا. تو بات ایک مکی سے چلی تھی, چلیں ایک قدم آگے بڑھیں. حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پسینہ انور آتا. اب پسینے کا شکار ہم بھی ہیں, اور ابھی سیزن گزرا پسینے کا, تو اپنے ہی پسینے سے ہم گھن کرتے ہیں, اپنے ہی پسینے سے بیزار ہوتے ہیں. پھٹو پھٹ کپڑے بدلنے اور اس کی بدبو سے نجات کا کوئی طریقہ نہ ہو تو ڈھیر خوشبو لگائیں گے کہ یار پسینے کی بو کسی کو نہ آئے. پر وَيُزَكِّيهِمْ جن کی شان ہے, ان کا پسینہ. صحیح مسلم شریف سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی دوپہر کو میرے گھر کو رشک جنت بناتے, قیلولہ فرماتے, اور فرماتی ہیں کہ جب حضور آرام فرماتے نا تو حضور کو پسینہ بہت آتا تھا. روئی کا یا صرف کپڑے کا گدا ہو نا تو پسینہ اس میں جذب ہو جاتا ہے. عاشقوں کے انداز دیکھو کہ حضرت بی بی پاک نے ایک چمڑے کا بستر بنوا دیا صرف اس لیے کہ پسینہ شریف ملتا رہے, صرف
بوتل رکھ لی اور ایک کھجور کی سٹک. تو کریم آرام فرماتے, پسینہ شریف کے موتی جھڑتے, وہ اس چمڑے کے گدے سے گزر کر کسی ایک جگہ جمع ہو جاتے. تو اب جب وہ دیکھتی کہ قطرات مبارکہ جمع ہو گئے, یہ میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں, تو پھر وہ اٹھاتی کھجور کی سٹک اور بڑے منہ والی کو بوتل, تو پسینہ شریف اس میں ڈالتی. حضور تو پہلے بھی دیکھتے تھے, آج یوں ہوا کہ مبارک آنکھیں کھلی. فرما ام سلیم یہ کیا کرتی ہو, یہ کیا ہے؟ عرض کی ایک تو ہم پسینہ مبارک سے بچوں کے لیے برکت حاصل کرتی ہیں, اور دوسرا جو انہوں نے عرض کی ہے اس کو میں تھوڑا سا پنجابی میں ایک لائن پڑھ دوں, مفہوم. تو مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور ان سانو خوشبوواں اتنا بھی لوڑ ہی نہیں پہنگی, یہ پسینہ مبارک ہی ہم خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے پسینے تعفن زدہ ہیں, وَيُزَكِّيهِمْ جن کی شان ہے, ان کا پسینہ ایسا ہے کہ کائنات میں نہ آج تک ایسا عطر بنا نہ کبھی بنا. ایک محرم راز نے یوں کہا, اور ابھی آپ سمجھ لیں گے وہ محرم راز کون ہے. اس محرم راز نے یوں کہا کہ ان کی مہک نے دل کے عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. ان ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. عاشق جو ہوتا ہے نا اسے ہر طرح محبوب نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پہ کہتے ہیں انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کی بو, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. دیکھیں غور کریں, یہ گلاب ہے نا, گلاب, چنبیلی, دیگر خوشبو والے پھول, سونگھا, مزہ آ گیا. خوشبو دماغ کو فریش کرتی ہے. آپ میڈیکلی طور پہ پڑھیں پرانے حکیموں کی تحقیقات بھی. سونگھا تو سونگ کرے گا بہت بہت بڑھیا گلاب ہے, لیکن عاشق کیا کر رہا ہے, انہی کی بو مایائے چمن ہے, انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ. کہتے ہیں کہ یہ جو باغیچے خوشبودار ہیں نا, یہ ساری خوشبو حضور کی ہے. اب دیکھیں پھولوں کو دیکھ کر تب بھی بندہ فریش ہو جاتا ہے. کیا رنگت, کیا بانک پن, کیا پنکھڑیاں, کیا خوبصورتی, کیا رنگت. لیکن امام اہل سنت کیا کہتے ہیں, ایک تو خوشبو سن کے کہا انہاں کی یہ خوشبو ہے. اچھا غور نہیں آپ کر رہے, یہ نہیں ہے کہ یہ خوشبو حضور نے لگائی ہے, نہیں, کہا یہ خوشبو انہی سے آئی ہے. انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ کا اتنے حسن, اتنی خوبصورتیاں, اتنی رعنائیاں چمن میں ہیں, پھولوں کی صورت میں. کہا کہ یہ حضور ہی کے جلوے ہیں. انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں. انہی کی رنگت کا یہ گلاب پر بھی گلابی پن, یہ رنگت بھی گلاب نے حضور سے کی ہوئی. یہ کیفیت تب ہوتی ہے جب بندہ فنا فی رسول ہو جائے. یہ مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. سمجھ گیا آپ بات کو؟ تو بات کیا تھی کہ وجود اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. ایک اور پسینہ انور بطور خوشبو. امام سیوطی و دیگر محدثین نے لکھا ہے
ایک بی بی خدمت میں آئی، عرض کی بیٹی کی شادی ہے اور عطر کے پیسے نہیں ہیں، فرما کل بڑے منہ والی بوتل لا، وہ لے آئی، سرکار نے اپنے مبارک بازوؤں سے کچھ قطرات پسینہ شریف کے اس بوتل میں ڈال دیے، تو وہ بی بی لے کر یہ نہیں کہنے لگی کہ حضور میں نے تو خوشبو مانگی تھی، پسینہ تو مجھ کو بھی بہت آتا ہے اور میری بیٹی کو بھی بہت آتا ہے، مجھے تو خوشبو چاہیے۔ وہ سمجھ گئی کہ خوشبو مل گئی۔ اب ان کی بیٹی نے وہ عطر یعنی پسینہ اطہر لگایا، اس گھر کا حال یہ ہو گیا کہ جو اس گلی سے گزرے مہک جائے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں نا، ایڈریس ہوتے ہیں۔ اب جناب محترم یہ محمد عبداللہ صاحب ہیں ہمارے، یہ دوسرے بھائی تشریف رکھتے ہیں، بڑی ان کی مہربانی کہ آج بھی سر شام سے ہی رابطے میں رہے، تو کہا یوں آگے آئیں گے کہ پہلا لوہے کا بری جائے گا، پھر دوسرا آئے گا، ہم اس کے پاس بیٹھ، تو یہ ایک ایڈریس ہے، سمجھنا سمجھانا، تو کسی سے نہ بھی پوچھنا پڑے تو انٹر ہوتے بندے کو دیکھے گا یہ پہلا آ گیا ہے پل، اب دوسرے پل کے پاس ہم نے رکنا ہے۔ وہ گھر جس میں حضور کا پسینہ لگا ہے، اس گھر کا ایڈریس ہی یہ ہو گیا کہ کسی نے پوچھنا ہوتا تو یہ پوچھتے کہ خوشبوؤں والا گھر کون سا ہے؟ یہ حبیب جلوہ گر اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو پاک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ انسانی طبع ہے کہ کھانے پینے کے بعد اسے ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، سمجھ گئے، پیشاب وغیرہ کی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت نے اس کو درج کیا، و دیگر محدثین نے بھی اس کو لکھا ہے۔ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، مومنوں کی وہ ماں جن کی شان میں سورہ نور نازل، سرکار سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر عتیق اطہر کی شہزادی پاک، سمجھ گئے؟ وہ ایک دن بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ جب ٹوائلٹ میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے بعد مجھے ضرورت ہو تو میں جاؤں، تو میں نے وہاں کچھ بھی نہیں کبھی دیکھا، فرمایا تو پھر کیا پاتی ہے وہاں؟ بس ایک ہی جملہ ہے۔ تو صدیقہ کریمہ عرض کرنے لگی، حضور صرف ایک چیز پاتی ہوں کہ کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ ہمارے میزبانوں نے مجھے کوئی ٹائم نہیں بتایا کہ کتنے بے تبھی ختم کرنا، اور میں آپ کی گھڑیاں دیکھوں گا مبارک چہروں والی۔ زیادہ ہی سلامت رہیں، سلامت رہیں، آپ جاگتے رہے تو رات بھی گزر سکتی ہے۔ حضور صدیقہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ حضور ایک چیز ہی پاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ وہاں کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ تو پتہ ہے جانے جہاں علیہ السلام نے سن کر کیا فرمایا، عائشہ تم نہیں جانتی ہم نبیوں کے وجود فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ میرے کریم کی پاکیزگی ہے۔ وجود انسانی میں ایک اور چیز ہے جس کے سر پہ بھاگتا دوڑتا ہے، اور وہ ہے خون۔ خون کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ باہر نکل آئے تو اس پر ناپاکی کا حکم ہوتا ہے۔ کپڑے کو لگ گیا تو دھو لو،
جتنے کو لگا پھر نماز پڑھو. تو جب وہ کپڑے پہ لگے تو کپڑے کو ناپاک کر دیں تو سیدھی سی بات ہوئی کہ پھر اس کا پینا بھی جائز ہے. بولیں گے ذرا نہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ ہے احد کا میدان. اور سید عالم علیہ السلام نے سر انور پہ خرد لی ہوئی لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے, اس کی زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں. بغداد کے عالم میں ایک وقت یہ آیا کہ سرکار کے رخسار میں ایک کڑی پیوست ہو گئی. فرما کون ہے جس کو نکالے؟ کئی عشق والے آگے بڑھے لیکن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر لے گئے. انہوں نے اپنے دانتوں سے وہ کڑی کھینچی, ان کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے. بالآخر وہ کڑی نکلی تو خون اطہر بھی نکلا. خون اطہر نکلا تو انہوں نے ہونٹ وہیں چپکا دیے. اچھا, اس کیفیت کا مزہ جو لطف جو ہے نا وہ دوبارہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا, وہ بھی دیکھتا ہوں آپ کہاں پہنچتے ہیں. او مدینہ شریف کی مٹی چومنے والوں, مدینہ شریف کی مٹی چومنے والوں, اس میں بھی خوشبو اور لطف پانے والوں, اس منظر کو لفظوں میں کیا کہوں کہ ہونٹ حضور کے رخساروں پر, اور خون اقدس کے قطرات شریفہ نکل رہے ہیں اور یہ ہونٹ ہٹا نہیں رہے. اور آگے بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ حضور بھی ان کو ہٹا نہیں رہے. یہ نہیں ہے کہ جھڑک کے الگ کر دیا, تم کیا کر رہے ہو, یہ خون پاک نہیں ہوتا اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے. نا, اس قطرات مبارکہ کو جب چوس چکے تو پھر جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی. اب مسئلہ سمجھیے, خارجی ذریعے سے, خارجی مینز باہر کے ذریعے سے, اس سے مراد خارجی ٹولہ نہیں, باہر کے ذریعے سے اگر کسی کے وجود میں خون رسول کے قطرے منتقل ہو جائیں, اس کی یہ شان ہے کہ اس پہ جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. کیا خیال ہے آپ کا اس نسل کریم کے بارے میں کہ جن کی اصل اور بنیاد ہی خون رسول ہے؟ سمجھنے آپ کو خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نسل پاک کی اصل اور خمیر جو ہے وہ خون رسول اقدس ہے. جو اہل بیت کا ادب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے سکھایا ہے وہ اپنی مثال آپ عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, آزان رضا, آزان رضا, آزان رضا. میرے بھائیو دیکھیے, ایک ہے صرف لکھنا اور ایک ہے صرف تقریر میں بتانا. یہ دونوں ہی آسان ہیں کہ آل رسول سے پیار کرو, آل رسول کا احترام کرو. کہنا بھی آسان, پر اعلیٰ حضرت اس لیے بھی اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت اس لیے بھی اعلیٰ حضرت ہے کہ انہوں نے شان اہل بیت, تعظیم اہل بیت تقریراً بھی سکھائی, تحریراً بھی سکھائی اور کر کے بھی دکھائی. نتیجہ کا موقع ہے بھائی جی.
کیا آخری ہو تیجا کام جلسے پہ جانا ہو امام اہل سنت نے اور پالکی لینے آ جائے اور آپ پالکی میں بیٹھے اور پالکی والا چند قدم چلے اور اعلیٰ حضرت کے پالکی روکو اور باہر نکلے اور آنکھوں میں نمی ہو اور آواز گنوگیر ہو اور سوال یہ ہو او پالکی چکن آرے ہو تھوڑے بھی جو سید کون ہے سید کون ہے کوئی نہ بولا پھر اعلیٰ حضرت نے کہا میں اس سید کو اس کے نانا کا واسطہ دیتا ہوں میرے بھائی اگلا جملہ قضا نہ کرنا پلیز بسم اللہ یہ جب سے میں تقریر کر رہا ہوں یہ پہلا مقام آیا جب میں نے یہ لفظ بولا ہے یہ جملہ قضا نہ کرنا کہا اعلیٰ حضرت نے کہ میں اس سید کو ان کے نانا کا واسطہ دیتا ہوں بتا دے وہ تم میں سے سید کون ہے کیونکہ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھیں میں نے گلاب کی خوشبو لگائی ہو آپ ہوں یا ہمارے بزرگ ہوں آپ ہوں کوئی بھی تو وہ کہیں گے گلاب کی خوشبو ہے کلیوں کا عطر لگایا ہے تو بولیں گے کلیوں کا عطر ہے یا باقی جو ہمارے بھائی پرفیوم وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہر ایک کا اپنی ایک چوائس ہے تو وہ پوچھتے ہیں فلاں یعنی اس پرفیوم کا نام لے کر کہتے ہیں وہ لایا ہوا ہے اچھا جس نے گلاب لگایا ہے اس نے بھی کوئی بیج نہیں لگایا کہ اس وقت ہم نے گلاب لگایا ہے پھر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے تو خوشبو سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ گلاب ہے کیونکہ آپ آشنا ہیں کہ یہ کلی کی خوشبو ہے اور یہ گلاب کی ہے اب میں آپ کو جو اتنی بحث چھیڑ بیٹھا ہوں سمجھانا یہ چاہتا ہوں احمد رضا کو خوشبو کیسے آ رہی ہے یہ خوشبو اسی کو آئے گی نا جو حضوری والا ہوتا ہے کے وقت ہمارے ایک بڑے عزیز ہیں تو وہ مجھے دو عطر دکھا رہے تھے ایک غلاف کعبہ والا اور ایک کا روضہ شریف کے اندر لگا اس کا نام عطر روضہ تھا تو کہا یہ سن کر دیکھیں سیم وہی نہیں ہے جو غلاف کعبہ سے آتی ہے میں نے اگر غلاف کعبہ کو چوما اور سونگا نہ ہو تو میرا جواب یہ ہوگا بھائی مجھے کیا پتا میں تو یہ ہی نہیں میں نے کبھی سونگی نہیں اور جب میں نے سونگی ہے تو کہو گا واہ واہ سیم ویسی ہے ٹھیک ہے سیم ہے امام احمد رضا کہتے بتا دو تم میں سے سید کون ہے مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے امام تیری مرتبے پر نور پہ انگنت رحمتوں آمین آمین ایسا عشق پانڈا ایسا پیار پانڈا حضور کی نسبتوں کا سبحان اللہ واسطے پر بات آئی تو سید صاحب بول پڑے کہا کہ میں سید ہوں گھر میں فاقہ تھا مانگنا ہماری شان نہیں یہ اس گھر کی غیرت ہے حسینیت زندہ باد حسینیت حسینیت یہ اس گھر کی غیرت ہے یہی نہیں کرو تو کہا میں آیا تو میں نے کہا کہ چلو کہیں مزدوری مل جائے اور پیسے لے کر تو پتا چلا کہ یہ کوہاروں کی مزدوری ہے پالکی اٹھانے والوں کو کوہار کہتے ہیں آگے سید صاحب نے پھر اس سے بھی تگڑی بات کی انہوں نے کہا حضرت کام لین آیا تو ذاتہ نہیں پوچھی دیا جن سے کام لینا ان سے ذاتہ نہیں پوچھتے
بس ان کو پے کرتے ہیں، دام دیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ امام اہل سنت تڑپ کے کہا شاہ جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے نانا نے اس فقیر سے پوچھ لیا، احمد رضا میری اولاد کے کندھے اس لیے تھے کہ تو ان پہ چڑھ چڑھ سواریاں کرے، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ شاہ جی مجھے معاف کر دیں، کوئی کر کے نہ بتائے کہ 14ویں صدی کا مجدد ہو، 1000 کتابوں کا رائٹر ہو، مسجد نبوی مسجد الحرام کے امام جس کے مرید ہوئے ہوں، جس سے سند حدیث میں اجازتیں لی ہوں، پیر و مرشد شاہ رسول کو جس پر ناز ہو، اقبال کہے کہ وہ اپنے دور کا ابو حنیفہ تھا، بڑے بڑے تگڑے اجلہ فقہا کہیں کہ امام احمد رضا اور ابن عابدین شامی کا پلڑا ایک اور بسا وقت اعلیٰ حضرت کا پلڑا ان سے بھی تگڑا ہے۔ کوثر نیازی نے اپنے ایک کتاب میں کہا کہ میں نے دنیا جہاں کی کتابیں پڑھی اور جس مدرسے میں پڑھا تھا وہ مجھے اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھنے دیتے تھے، پھر ایک دن مجھے کسی نے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ دیا، پہلے میں سمجھتا تھا میں علم کا سمندر پی گیا، لیکن جس دن میں نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا او کوثر نیازی تو کہتا تھا علم کا سمندر پی گیا، تو ابھی ساحل سمندر پہ سیپیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ علم تو یہ ہے، علم تو یہ ہے، وہ ایڈا چھوٹی دا عالم سے للی فقیر بھی نہیں نواب ہے، کئی دیہات اعلیٰ حضرت کی ملکیت میں تھے۔ پھر جلسے میں جانے کے لیے پوری تیاری ہو جائے اور ایک مزدور سید کے آگے چوک میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے، عشق محمد عشق محمد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فیضان رضا جائیے گا فیضان رضا جائیے گا۔ علامہ عبد القادر رحمت نے یہاں ایک بڑا کمال کا ادبی جملہ لکھا کہ 14ویں صدی کا مجدد بریلی کے چوک میں کھڑے ہو کر اجنبی سید، کوئی نامی نیڑ سے زیادہ نشین نہیں کہ جس کا تعارف ہو علم اور گدی کے اعتبار سے، اجنبی آج 14ویں صدی کا مجدد بریلی کے چوک میں کھڑے ہو کر اجنبی سید کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے یوں منا رہا تھا جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے۔ یہی میں نے کہا ہے، لکھنا بھی شوق تھا، یہ بھی شوق تھا، یوں گلیوں میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا، یہ امام احمد رضا کا کام۔ وہ بڑے پریشان ہوئے سید صاحب اعلیٰ حضرت کا یہ انداز دیکھ کر، کہا جی میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز اب آپ مزید کچھ نہ کہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شاہ جی اجے بھی دل میں سکون نہیں ہوا، کہا کیسے سکون ہوگا آپ کو؟ کہا آپ اب بیٹھے پالکی میں، روزر خان والے میں آپ سے بولنے کی اپیل نہیں کر سکتا، کہا اب آپ بیٹھے پالکی میں، اب احمد رضا پالکی اٹھائے گا، اس لیے کائنات اس مرد کامل کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ عشق محمد عشق محمد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محمد عشق محمد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت فیضان رضا جائیے گا۔ جس کے خون میں میرا خون مل جائے، ہم احد میں کھڑے تھے، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جس کے خون میں میرا خون مل جائے اس پر جنت کی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ میرا اور آپ کا خون، باوجود ہم اپنے آپ کو نمازی، پرہیزی، روزے دار، حاجی اور تسبیحاں پھیرنے والے، درود پڑھنے والے کے خون کی تو باہر نکلے ناپاک ہے، پر وَيُزَكِّيهِمْ جن کی شان ہے ان کا خون اتنا پاک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے آقا علیہ
अलैहिस्सलाम ने पचने लगवाए। ये पचने होते हैं बाद मखसूस नसों पे, वजूद की नाड़ों पे टक लगाना। मेरे और आपके लिए लफ्ज ये है कि फासद खून निकल जाए। फासद खून यानी यूं कह लें कि ऐसा खून कि जिसके अंदर खुलिये डेड हो जाएं, उनका बाहर निकालना ये सेहत अफजाई की का एक जरिया होता है। लेकिन मेरे करीम का खून तो फासिद नहीं है, वो तो सारा ही सारा शिफा ही शिफा है, पाक ही पाक है, तैयब ही तैयब है। तो सरकार ने पचने लगवाए कि मेरी उम्मत को मेरी सुन्नत मिल जाए, मेरी सुन्नत मिल जाए। ये एक अलग गुमान है, लेकिन हमने आज सिर्फ एक ही पर रहना है, आका अलैहिस्सलाम ने पचने लगवाए। प्याले में वो मुबारक खून, ताहिर खून, पाकीज़ा खून, मुअत्तर खून, नूरानी खून, वो प्याले में एक साबिल पाक को दिया। फरमाया उथे किते पाया जिथे किसी की नजर ना, यानी एक तो रस्ते राह में ना हो कि पाँव आए, और दूसरा को देखे भी ना। वो जनाब प्याला लेके, और जब बंदे की सोच तो होती ना, बंदा फिर जगह सोचना शुरू कर देता है, और किस कोने में, किस कुदरे में, कहाँ डाले जहाँ कोई देखे ना। और थोड़े जो पैर टुरे ना, ये हमारी ये पंजाबी समझते जो अभी लगी, वो थोड़े जो पैर टुरे ना, तो हजरत इश्क ने अंदर से ना काल मिलाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत इश्क तेरा ने मुफ्ती साहब आख्या, हजरत केड़ियां जगह लगते पे हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। केड़े ठिकाने के जिथे किसी की नजर ना पे, ए मौके भी घड़ी घड़ी लभने ने। तो गोया वो जवाब में पूछते हैं कि की आखड़ी हो जनाब हुण तुसी, उन्होंने आखा पी जाओ, हड़े इस मौके मौका केड़ा है। तो पी लिया उन्होंने, तो पी के आगे वापस आ गए। डाल आए हुजूर, डाल आए। तो मैं तुम्हें कहा था ऐसी जगह डालना जहाँ किसी की नजर न पड़े। हुजूर उनकी हुए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नजर नहीं किसी मेरे करीम मुस्कुराए, हुजूर को किसी गल लुकी है जी। हाँ माशाअल्लाह। बराबर आला हज़रत मौलाना सरजा कहते हैं, बंदा मिट जाए ना कदमों पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, लगता है तू पी गया है। अर्ज़ की हुजूर ने मौका ज़ाया कौन करे। फरमाया जा उन सारी जिंदगी तेनू भी पेट का मच कोई नहीं लगता। माशाअल्लाह कितनी देर हो गई मुझे बयान करते हैं, अभी शुरू। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हाँ, वो अब हमें आगे बढ़ना है। एक बात और कर लेते हैं, और फिर इसका दूसरा हिस्सा है, लेकिन वो शॉर्टकट लफ्जों में है। वयुज़क्कीहिम में एक ये कमाल भी है मेरे करीम की ज़ात अक़दस का, जो अल्लाह ने ये कमाल रखा वजूद कुनूर में, वो ये है कि हुज़ूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम के जिस्म अनवर मुतहर का साया नहीं था। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी ने इस तसाइस कुबरा में लिखा, और उन्होंने जो हवाला दिया है वो हज़रत हकीम अत-तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की नवादिरुल उसूल है, और वहाँ ये मरवी है हज़रत ज़कवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। और जब लफ्ज़ हकीम तिरमिज़ी का है तो आप ये न समझे कि ऊपर सो 14 का साल 2 साल पहले किसी हकीम की किताब है। ये वो अजीम सूफी मुहद्दिस है जिनका जिक्र दाता गंज बख्श फैज़ आलम ने अपनी किताब कश्फ़ुल महजूब पे किया है। यानी कमो बेल 1100 साल पहले का उन्होंने इसको कोट किया है कि पावे होवे रात ते पावे होवे दिन, हजूर के वजूद पुरनूर का साया नहीं था। अपनी बोली में क्या कहते हैं, साढ़े तो परछावा भी कहते हैं जी। गुजर खान की बोली में क्या कहते हैं, परछावा। परछावा ही आप दे
پرچھاواں نہ ہونے کی پہلی وجہ، حضور نور ہیں اور نور کا پرچھاواں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پرچھاواں نہ ہونے کی دوسری وجہ، پرچھاواں سایہ چھایا، ہندی میں چھایا کہتے ہیں، چھایا، وہ ایک لفظ ہندی میں بولتے ہیں، بڑا ہی وہ کمال کا جملہ ہے، وہ بولتے ہیں چھتر چھایا، بولتے ہیں کسی کی چھت کا آسرا، اس کا سایہ۔ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباد لامکانی سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح بادل آسمان سب پر سایہ کرتا ہے، ایسے ہی عبدالقادر اپنے سارے مریدوں پر سایہ کرتا ہے۔ خدا کے فضل سے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ تو چھایا جو ہے نا جی، پرچھاواں جو ہے، سایہ جو ہے، اس کو ظل بھی کہتے ہیں عربی میں، غوئیں اور لام ظل۔ یہ چلتا ہے نا جب بندے کے ساتھ، کبھی آگے کبھی پیچھے، یہ دن رات کا فرق ہوتا ہے، روشنی کا فرق ہوتا ہے، لیکن پڑتا یہ زمین پر ہے۔ ساڑھے آگے میاں کنالی شالی آ گئی، کوئی گندا پانی آ گیا تو ہم تو چھلانگ لگا دیں گے کہ بیچ میں پانی پیر نہ آئے، پرچھاویں کو چھال نہیں بجتی، وہ ساتھ ہی زمین پر چلے گا۔ تو اگر حضور کا پرچھاواں ہوتا تو پھر وہ ساتھ ساتھ زمین پہ چلتا، ایک حبیب کا پرچھاواں زمین پہ کیوں چلے؟ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاک نہ پاک دونوں جگہ پر رب العزت کو یہ پسند نہیں، اس لیے اپنے حبیب کا سایہ ہی نہیں کرتا۔ تیسری وجہ سایہ پرچھاواں دوئی ثابت کرتا ہے، مثلیت ثابت کرتا ہے۔ آسان کہہ لیں کہ پرچھاواں بندے بھرگا ہوتا ہے، بندے اس سے دوئی مثلیت ورگے میں آتے ہیں، جیا او دے جیا او دے ورگا، اور اردو میں بولتے ہیں اس جیسا، اور فارسی میں کہتے ہیں دوئی، کیا کہتے ہیں؟ دوئی۔ حبیب پاک کا سایہ نہیں بنایا اور سایہ نہ بنا کے ہر ایک کو بتا سکھا سمجھا دیا گیا ہے کہ میرے حبیب کا ثانی نہ ڈھونڈتے پھرنا، جس کا سایہ نہیں بنایا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تین ہو گئی۔ چوتھی وجہ امام جلال السیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں اور پیچھے ایک بندہ زور زور سے پیر مار رہا ہے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک یہودی تھا جو فاروق اعظم سرکار کے لخت جگر کے پرچھانے پر غصہ نکال رہا تھا۔ یہودیوں کا غصہ بنتا بھی تھا کیونکہ سرکار امیر المومنین فاروق اعظم نے انہوں نچ پا کے رکھتے تھے، ذلت کا نشان بنا دیا حضرت فاروق اعظم نے یہود کو۔ آج بھی فلسطین لٹا، غزہ لٹا، مدتیں بیت گئی ہیں، جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی ہم اخبارات میں پڑھتے تھے کہ فلسطین کی گلیوں کی دیواروں پر بچے بچیوں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ اب کوئی اور عمر نہیں ہے جو پھر سے آئے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم فاتح ہے، بیت المقدس ہے۔ یہ آ کرنے اور طے کرنے والے یہودیوں کو جو تھوڑے سے ہو کر بھی پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے انہوں آنکھ نہیں چکن دی، سمجھ گئے؟
تو اس لیے پھر یہودیوں کا غیظ و غضب تو بنتا ہے اور آج تک غصہ کرتے ہیں حضرت عمر پاک سے، سو پیر مارتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر نے مڑ کے جب اس کو دیکھا فرمایا ایک ہی کردہ پیر، انہیں اچھا کہ سامنے آ کے لڑ نہیں ہوتا، سامنے آ کے لڑ نہیں ہوتا تو لوگ تے ہوں غصے کرنے نے، چلو سسی بھی دل نو سکون لے لے جا کے پرچھانے نو مار آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس یہودی کا جواب سنا، ایک جملہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بولا تھا اور وہاں آ کر میں نے کہا تھا اس کو قضا نہ کرنا، اور اللہ آپ کے ذوق کو سلامت کرے، دیکھیں آپ کو بڑے باذوق لوگ ہیں۔ اب پھر ایسا مقام آ گیا کہ مجھے دوسری بار کیا نہ پڑھنے لگا ہے، کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بے ذوق ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ ذوق کے لوگ ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن یہ موڑ ہی ایسا نازک ہے کہ یہ آکھنا پہ کیوں پیر مار رہا ہے؟ یہودی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا مالکا آج پتہ لگا ہی کہ تو اپنے حبیب دا پرچھاواں کیوں نہیں ہے۔ ہر جہت سے ہر اعتبار سے وجود حبیب کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، ناموس اور تقدیس کا تحفظ بھی ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ایک حدیث اس میں اور شامل کر لیں، 10:30 ہو گئے اور میں گھڑی تو دیکھ رہا ہوں پر بھول گیا ہوں کہ پتہ کتنے بجے شروع ہوئی۔ تو حدیث کی کتاب ہے سنن دارقطنی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ایک قدم پاک سے موزہ یعنی چمڑے کی جراب اتار کر ڈال دی۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے لا کے سٹ دیتی ہے۔ یہ کیسے حضور کے حسین مرید تھے کہ نمازہ میں بھی حضور میں بیٹھتے رہنا۔ جب نماز مکمل ہو گئی، صحابہ کرام نے عرض کی حضور کوئی حکم آیا ہے؟ آج ایک قدم پاک سے موزہ شریف اتار دیا ہے، دھیان رکھیے دھیان رکھیے۔ فرمایا وہ نا جو موزہ تھا نا اس کے اوپر خون لگا تھا کسی چیز کا، تو اس کو کہتے ہیں نجاست۔ کیا کہتے ہیں؟ نجاست۔ فرمایا کہ وہ خون لگا ہوا تھا تو ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ حبیب ہم اتنی بھی نجاست جو ہے وہ آپ کے وجود پر پسند نہیں کرتے، اس لیے موزہ اتار دیں۔ فرمایا میں تے اس واسطے لایا ہے کہ مینوں رب نے حکم آیا کہ تسی کیوں لا دیتے؟ یہ سنن دارقطنی ہے، تسی کیوں لا دیتے؟ عرض کی ہم نے آپ کو دیکھ کے اتار کیے۔ اب غور کیجئے گا، یہ جلد ہے، یہ جلد ہے، اس کے اوپر اب چادر آ گئی، ٹھیک؟ ایک ہے جلد کے اوپر کچھ لگنا، ایک ہے جلد کے اوپر کپڑا ہے، کپڑے کے اوپر کچھ لگنا، دونوں میں فرق ہے۔ قدم شریف کے اوپر نہیں نجاست لگی، بلکہ قدم شریف پر جو چمڑے کی جراب ہے اس جراب کے اوپر لگی ہے۔ تو پھر یہ بھی نہیں ہویا کہ نماز پوری ہو جائے تو پھر جبریل امین کو بھیجا جائے کہ حضور اگلی نماز تو ہو کے پاک پڑھ لیا جائے، نہ کہا ابھی نماز بھیجا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی سی نجاست قدم کے اوپر نہیں، قدم شریف کے اوپر جو چمڑے کی جراب ہے اس کے اوپر لگا ہے،
رب وہ پسند نہیں کرتا. تو جہاں اپنے حبیب کے نور کو 9 مہینے رکھا اس ماں کی پاکیزگیوں کا عالم کیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ رافعہ عالیہ ساجدہ راکعہ ولیہ زکیہ متقیہ طیبہ اطیبہ صالحہ شاکرہ متوکلہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ کاملہ ولیہ زکیہ، یعنی سرکار سیدتنا آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، ان کی پاکیزگیوں کا عالم کیا. وَيُزَكِّي یہ ابھی ایمان والوں کو پاک. یہ جو پہلا حصہ ہم چھیڑ بیٹھے ہیں نا، یہ بڑا طویل ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. اور جب ختم بھی ہوگا تو ہماری ہمت اور علم ختم ہوگا، محبوب کی طہارتیں اور پاکیزگیاں نہیں. وہ ورا ایک تو آقا علیہ السلام نے ہمیں، اب ہے اختتامی مرحلہ، ایک تو آقا علیہ السلام نے ہمیں ظاہری پاکیزگی کا سبق دیا. بال رکھیں، سنوار کے رکھو، تیل لگاؤ، کنگھا کرو، خوشبو لگاؤ، مسجد میں آؤ خوشبو لگاؤ، وضو کرو، مسواک کرو، کھانا کھانا پہلے ہاتھ دھو، کھانا کھا لیا پھر ہاتھ دھو، کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا، کھانے کے بعد مسواک کرنا، مسجد میں آنا ہے تو خوشبو لگا کے آنا. سب کے بعد یہ ہے ظاہر کی پاکیزگی. اور دوسری حضور نے بخشی ہے دل کی پاکیزگی. دل کا گند میں پہلے ابھی بیان کر چکا ہوں. حسد، کینہ، بغض، اناد، شہوت، حب جاہ، عز نفس، تکبر، ریاکاری، یہ سارے اندر کے گند ہیں. ساروں کا حل حضور نے عطا کر دیا. میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی سرف صابن اور جتنے بھی جدید سے جدید کیمیکلز ہوتے ہیں نا، داغ دھبے دھونے والے، اس سے بھی تگڑی دوائیاں حضور نے اندر کو دھونے کے لیے ہمیں عطا فرمائی. اور میں صرف آج ایک کی بات کرنا چاہتا ہوں. وقت کے پیش نظر بھی اور جتنی گفتگو ہوئی وہ کم نہیں ہے. ایک اندر کی بیماری ناپاکی اور اس کا حل علاج اور صفائی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ مرض ہے حسد. کیا مرض ہے جی؟ وہ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ کسی کا مال، عزت، شہرت، بنگلہ، کوٹھی، جائیداد، مکان، دکان، پرسنالٹی، طور ٹپا، کوئی چیز دیکھ کر بھی اپنے دل میں تمنا پیدا ہونا کہ اے دے کوڑو مک جائے، اے دے کوڑو کھس جائے، اے دے کو چھینا جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ جو من میں تمنا ہے اس کو حسد کہتے ہیں. یہ تعریف یاد رہ جائے گی، یاد رہ جائے گی. اے دے کوڑو جی کھوئی جائے. اور سرکار نے اس کی دوائی کیا عطا کی کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اس کو دعا دیا کرو، اللہم زد فزد. ترجمہ سن لو، یا اللہ اور زیادہ کر. حسد کیا تھا؟ چھن جائے. وَيُزَكِّيهِمْ، ماشاءاللہ جنہوں نے پاکیزگی دی انہوں نے تعلیم کیا دی. کیوں ہے وہ جیاں گلہ کرتے ہو؟ کیوں ہے ہمیں دوجہ کا سوال کرتے ہو؟ اور دعا کرو یا اللہ اور دے دے. ایک اور بات بھی یاد رکھنا. وہ ایک کہا کہ دعا کریں جی، لوگ مجھ سے حسد بڑا کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ جیڑے فٹ پات، اب یہ پنجابی سمجھ تو آپ نے، جیڑے فٹ پاتاں تے بہ کے روٹی کھاندے نے تے رات بھی اوتھے لمبے پے جاندے نے،
میں پوچھا کہ کبھی وہ تو بھی کسی نے حسد کیتا ہے؟ غور نہیں کیا؟ ایک بندہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا لے کے بیٹھا ہے، سمجھائی پانی کی ڈبو، وہ تو بھی کسی حسد کیتا ہے کبھی؟ اوئے یہ تو 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھا رہا ہے، ایسے؟ ایک بندے نے جناب ادھر بھی ٹینٹ کسی کا لگایا، ادھر بھی لگایا، اور اندر بیچارہ وہ 2-4 اینٹیں رکھ کے اور تھوڑا سا سامان رکھ کے بیٹھا ہے، اس کے اس بنگلے پر بھی کسی نے کو حسد کیا؟ تو ہم نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے پاس نعمت ہے تو حسد ہو رہا ہے۔ جب حضرت سیدنا خواجہ پیر میرے علی شاہ چشتی گورنوی قدس سر العزیز مرید ہوئے ہیں شمس سیال حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین سیالوی قدس سر العزیز کے، تو انہوں نے وہاں کی بولی میں پیر میر علی شاہ سرکار کو کیا دعا دی تھی؟ میر علی شاہ شاہ اللہ محسود تر تھینے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میر علی شاہ تجھ سے لوگ زیادہ سے زیادہ حسد کریں۔ اب دیکھنے میں تو یہ معاذ اللہ بددعا نظر آتی ہے کہ تیرے حاسدوں میں اضافہ ہو، پر ولی کی رمضان کوئی نہیں جانتا۔ اندر دعا کیا ہے کہ تیرے حسد کرنے والے زیادہ ہو، تجھ سے حسد زیادہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا مقام زیادہ ہو، تیری شان زیادہ ہو، تیری چوک زیادہ ہو، تیرا مرتبہ زیادہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے حسد کرنے والا دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، اپنا کرتا ہے۔ پہلا نقصان حدیث میں فرما حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ دوسرا نقصان آج کل کی خوراکیں بڑی کمزور ہیں، ان سے اتنا خون بنتا نہیں ہے، اور بن بھی جائے تو حسد ساری دہاڑی میں خون کی بوتل جلا دیتا ہے۔ فائدہ اگلے کو کوئی نقصان، بولے۔ اور آخری بات سے پہلے آؤ ارادہ کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ، یہ بھی پاکیزگی ہے۔ دنیا کی بزموں محفلوں میں بیٹھے جھوٹ غیبت چگلی ہو گئی، گفتگو دنیا کی ہو گئی، فضول حرکتیں ہو گئی، اب نکلو وہاں سے، وضو کرو، رب کے دربار میں 5 وقت اس کے حضور سجدہ ریزی ہو۔ جو پہلے سے نماز پڑھتے ہیں صرف وہ نہ آیا کریں، اب اس کے ساتھ اپنے ساتھ اس کو بھی آیا کریں جو نہیں آتا، یعنی ایک بے نمازی کو نمازی بنائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اللہ توفیق دے۔ دوسرا یہ کہ ہماری زبان روز چلتی ہے، کتنی باتوں میں چلتی ہے، چیک کیا کرے رات کو کہ آج میرے رجسٹر میں درود شریف کتنی بار آیا ہے، اور اگر 100 دفعہ بھی درود شریف نہ ہوتے پھر عشقہ نہیں گلتے نہ ہوئی۔ یہ پیچھے گزرے مدینہ اور دینے سے مڑو ویرپور اور آگے کھڑی شریف، تو کھڑی شریف والے رومی نے کیا فرمایا تھا؟ جو کوئی جس کا عاشق ہوئے اس سے بھی گل کرنا۔ سمجھا گئے نا؟ تو ہم بھی بیٹھے تو درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار کریں، آپس میں بیٹھے تو حضور کی باتیں کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابھی ہم بیٹھے کھانا چائے وائے کر رہے تھے، تو ہمارے محترم حاجی صاحب نوشاد صاحب، جناب محترم خواجہ نوشاد صاحب، تو یہ چھیڑ دیا انہوں نے بہانے سے ہمیں حضور کے ذکر میں، تو میں نے تو وہاں کہا، میں نے کہا ایسا ایک محفل پہلے یہ بھی ہو گئی ہے، بڑا مزہ ہے، حضور کی باتیں کرے، غلام کا اور کام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ اعلیٰ کہتے ہیں کو اور بھی کوئی گل کرتا ہے نا تسی تے حضور دی گل ہی کر، تو آواز نیت کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، سرکار کی ذات کوشش کریں گے۔ ایک نیت اور کر لیں، پھر وہ ہماری اختتامی تقریر کے حصے کی لاسٹ بات، ایک نیت اور کر لیں، یہ ربیع الاخر ہے 11ویں شب کا مہینہ، اگلی 12ویں کا مہینہ ربیع الاول آنے تک کا ارادہ کر لیں۔ ہماری بڑی زندگیاں ہو گئی ہیں، ہم میں سے اکثر اتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آج تک پورا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلے ربیع الاول تک مالک موقع مہلت دے تو ہم انشاءاللہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھیں گے، اور ترجمہ پڑھنا ہے اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ترجمے کا کیا نام ہے؟ اس کا معنی ہے ایمان کا خزانہ۔ ارادہ ہو گیا کہ کوئی بھی میں آجے تو تھوڑا سوچ بھی رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میرے نوجوان بھائی بیٹے
دوست بیٹھے میں ان سے کہوں گا آپ کے پاس تو موبائل ہے اور آپ کو تو سارے آپشن آتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اسی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر دو ترجمے والا، تو وہ ڈاؤن لوڈ وہ ڈاؤن لوڈ کر لو، تو روز 2-4 ورق اس کے پڑھ لو، اللہ توفیق دے، کوشش ہوگی جناب۔ آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ اس لیے بھی ہے کہ موضوع بھی وہ چھٹ گیا اور آج عرس بھی اس ہستی کا ہے جن کا یہ واقعہ سنانا۔ ابھی آ جاتا ہے نام، پھر دیکھتے ہیں آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ حسد کا نقصان یہ اگلا ہوتا ہے، بہت سے اس کے نقصان ہیں۔ یہ اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہتان بازی شروع کر دیتا ہے حاسد، دوسرے کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ کاروباری ہو، انہوں نے کہا بھائی وہ ملاوٹ والی شاید بیچتے رہے، تمہیں نہیں پتا، حالانکہ یہ بہتان تھا، وہ بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا صرف مارکیٹ میں تھا۔ تو بہتان میں پھر جو منہ میں آیا، اس کے لیے کون سا وہ پڑھا پڑھنا ہے، جو بھی آیا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ کسی نے آ کر، ہوں نام آنے لگا ہے جی سارے بابے کا، کسی نے آ کر سلطان المشائخ محبوب الہی اللہ سرکار سیدنا نظام الدین اولیا محبوب الہی بابا فرید کا لاڈلا مرید، ٹھیک ہے، نظام الدین امیر خسرو نے کہا دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری تورا رنگ مت بھائیو نظام الدین، کہ ہر جگہ پھرے ہیں پر خواجہ تیرے جیسا رنگ نہیں دیکھا، اور خواجہ نظام سید زادے آل رسول ہے، اور چشتی سلسلے کو نظامی رنگ دیا ہے حضرت محبوب الہی کی ذات پاک نے۔ تو کسی نے آ کر خواجہ سرکار نظام پاک سے کہا کہ فلانا بندہ نہ تھوڑے خلاف گلاں کرنا ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے گھر چاول بھیج دیے۔ پھر کسی نے کہا کہ آج بھی گلاں کرتا سی، کپڑا بھیج دیا، آج بھی گلاں کرتا سی، مٹھائی بھیج دی، کبھی گہیوں گندم، کبھی چاول، کبھی کپڑا، کبھی پھل، جو بھی نظر فتوحات آتی اس میں انہوں بھی دیا، وہ گلاں کرتا ہے خلاف انہوں بھی دیا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ تو کتنا بدبخت ہے کہ خواجہ صاحب پہننے کو بھی دے رہے ہیں اور کھانے کو بھی دے رہے ہیں اور تو ان کے خلاف، چل آج خواجہ سے معافی مانگے۔ آگے میاں بیوی حضور معافی دے دی۔ اب جناب یہ ہوا کپڑا بند، روٹی بند، گہیوں بند، چاول بند، مٹھائی بند۔ وہ انہوں نے 10 دن کو گزارا کیا اور پھر آگے بارگاہ میں حضور تسی دلوں معاف نہیں کیتا، فرما ہم کرتے ہی دل سے معاف ہے، تو حضور ہر چیز بند ہو گئی۔ سنو اللہ کے بندیوں کے ساتھ محبوب الہی پاک کی ذات پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو پہلے تے ساڈا کام کردا سی، کاما سی، تاں تینوں شامہ دے دیا سی، ہن تینوں ویلے نو کون کرے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کا کون سا کام کرتا تھا، فرمایا ہماری غیبت کرتا تھا، بہتان لگاتا تھا، اور غیبت والے کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کی غیبت کر رہا ہے یہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں فوراً اس کے اکاؤنٹ میں، اور اگر معاملہ گمبھیر ہے تو پھر جس کی غیبت کر رہا ہے نا اس کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں، تو میاں دیہڑی چنگی لاندا سی ساڈے واسطے۔ اس لیے غیبت و چغلی حسد بغض والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے وہ گجر خاں سے ایک مٹکا یا مشکیزہ اٹھا کے جائیں بینے، اور اللہ کرے چلے جائیں مدینے تو پھر گئے، تو بینے چلے جائیں کنویں سے پانی کرنے، لیکن مشکیزے میں سوراخ ہو، گڑھے میں سوراخ ہو اور پتہ بھی ہو، اور جب وہ گجر خاں پہنچے تو نماز ذکر اذکار سارا کچھ کیا اور ساتھ یہ بھی کیا، تو ایسے یہ جیسے لیکیج ہے وہ مشکیزہ اور وہ گڑھا۔ اور صوفیہ کہتے تھے، مجھے امید ہے کہ یہ پنجابی کا مصرع آپ سمجھیں گے، صوفیہ کہتے تھے پریا اسے دا جانیے جیڑا توڑ چڑھے، کہ بھرا ہوا تو مٹکا اسی کا جو بھرا ہوا گارا،
اس لیے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کیا جائے. میں سارے بھائیوں کا، یہ مسجد کی انتظامیہ جناب محترم محمد اللہ صاحب آپ کے چولہا رفقا، تو پہلے تو غائبانہ ہی تعارف ہوا، آج ہمیں ملاقات بھی سب سے ہو گئی، اور ایک ہمارے جناب محترم حاجی محمد مصطفیٰ صاحب ہیں، ان سے بھی ابھی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کی فیملی کے ہمارے بھائی تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی آج بڑا پیار دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ محبت ہے اور ہم سب کی نسبت حضور کی ذات سے رب جڑی رکھے. ہمارا ایک جملہ اور محفوظ کر لینا، رات چارپائی پہ جب جاؤ تو اس کو یاد کرنا، اس سرور میں ہی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو کہ اسی حضور دے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق دے. ہماری ہے